والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اس کی لاؤڈ بالکل سادہ کر دیں، یہ وسل بھی بند ہو جائے، ریپیٹر بھی، ایکو بھی، اور آپ ہاتھ اٹھا کرنا تو آپ بھی بیان سنیں۔ نعت میں ہوتا ہے ایکو بڑھاؤ کم کرو، بیان میں وہاں سیٹ ہو گیا بس ٹھیک ہے۔ میرے دل میں خواہش ہوتی ہے آواز تھوڑی سی ہو، کان میں جائے اور دل میں اترے، یہ اپنے دل میں خواہش ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلام بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آؤ آج میں آپ کو نسخہ ایسا بتلاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھو اس کو اپنے مقام پر پہنچتے ہوئے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام ہی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلام ہی پڑھتا ہے۔ رات کو لیٹا ہے، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یار آپ کو نا میں ایک بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں، بڑی ایمان افروز۔ اللہ کرے یہ میرے نوجوان ساتھیوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا سارا رستہ درود پاک ہی پڑھتا جاتا، اور پھر کہنے لگا میں کارپینٹر ہوں ترخان، ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری اسلامی بہنیں بھی یہ کام بڑا آسانی سے کر سکتی ہیں، یہ جتنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں ہاتھ سے ہی کرتی ہیں، اگر ہاتھ سے کام کرتی رہیں، زبان سے درود پاک پڑھتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ کار والتے دل یار والا، ہائے ہائے۔ کہنے لگا میں ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری چھوڑ دی،
اور گندی باتیں فضول گوئی سب چھوڑ دیے، اور وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ صلو علی الحبیب۔ یار میری بات سنو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ مجھے مزید مزہ آیا، تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ مجھے مزید لطف آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی۔ ایک اور آپ کو بڑی پیاری سی ایمان افروز بات سناؤں۔ یہ آپ کے راستے میں ہی ایک علاقہ ہے پھول نگر، بھائی پھر بھی اس کو بولتے ہیں۔ وہاں کی ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں۔ اچھا، اس کی پریشانی سن کر نا میں نے دعا مانگی، یا اللہ ایسی پریشانی ہر ایک کو عطا کر۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ پریشانی کی دعا، وہ پریشانی کیا تھی؟ کہنے لگی میرے گھر میں سارے بے نمازی ہیں، میں سوچتی ہوں قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا۔ یہ ایسی فکر تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ آج ہمیں پریشانی تو لگتی ہے، کب؟ جب بچہ اسکول نہیں جاتا، بچہ نماز پڑھنے نہ جائے ہمیں اس کی فکر ہے۔ یار ناراض نہ ہونا، کیا یہی بچہ قیامت کے روز ہمیں گریبان سے نہیں پکڑے گا کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے، میں اسکول پڑھنے والا بن گیا، اگر میرے باپ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا، لہذا مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو ڈال۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال میں نے اس سے کہا، میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تو کر لے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کہنے لگی نسخہ کیا ہے؟ میری اسلامی بہنیں بھی یہ نسخہ غور سے سنیں۔ میں نے کہا باجی آج کے بعد جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو۔ کیا میں نے کہا؟ باوضو ہو کر کھانا پکایا کرو، اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود پڑھتی رہا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ یا رسول، الحمدللہ۔ چند دنوں کے بعد فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب میں یقین جانو دعوے سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری اسلامی بہنیں صحیح ہو جائیں، ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہر مرد اور ہر عورت کوشش کرے اپنی اولاد کو نیک بنا دے،
کیا بنا دے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی اس کو تسلیم کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں، ڈکیتیاں، شراب، جوا، زنا، بدکاری میں پڑ جائیں، ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اولاد کو نیک بنا جاؤ۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ اولاد کو تم اسکول میں کیوں پڑھاتے ہو، نہیں، میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، سبحان اللہ، وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے۔ میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، اگر میری بات غلط ہو، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو یار، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے؟ بے شک بے شک بے شک۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے؟ نامہ اعمال بند کر دیا۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں اگر وہ زندگی میں کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ سنو، آج میں کہتا ہوں بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم نہیں توجہ دیتے، لیکن مرنے کے بعد اس کی جب قدر ہوگی تو نیکیاں کر نہیں سکے گا۔ فرمایا 3 کام ایسے ہیں مرنے سے پہلے اگر کر جائے تو مرنے کے بعد اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس میں نمبر 1 فرمایا ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ جائے، اولاد زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم۔ مرنے سے پہلے کسی کو حافظ بنا گیا ہے، کسی کو قاری بنا گیا ہے، کسی کو عالم دین بنا گیا ہے، اب خود تو مر گیا ہے، خود نیکیاں نہیں کر رہا، لیکن وہ نیکیاں کرنے والے جو چھوڑ آیا ہے زمین پر نیکیاں کریں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی مسجد بنا گیا ہے، کوئی پانی کی سبیل لگا گیا ہے، کوئی ہاسپٹل بنا گیا ہے۔ اب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قبر میں نماز نہیں پڑھا، جتنا ثواب نماز پڑھنے والوں کو مل رہا اتنا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا جا رہا۔ یار ایک میں آپ کو بات افسوسناک بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے
ہمارے مولانا امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. حضرت صاحب یہ ایسے مرد کلندر تھے، ایسے مرد کلندر کہ یقین جانو کہ آپ نے ایک بات ثابت کر کے دکھا دی ہے کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی قوت کام نہیں کر سکتی. قوت ایمانی انسان کے اندر اتنی بڑی قوت ہے، ارے بڑے بڑے توپ، بڑے بڑے ٹینک اس قوت کو زیر نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کرو یار، ایک وہ بل قادیانیوں کا جو سینٹ نے قبول کر لیا، منظور کر دیا، اور قومی اسمبلی نے بھی منظور کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ جو بیچارہ پاؤں سے معذور ہے اور وہ کونسلر بھی نہیں ہے یار، اس اکیلے نے اس قانون کو واپس کروا کے دکھایا. یہ اگر شان عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خادم رضوی صاحب کو عطا کیا. یہ قوت ایمانی تھی. اور ابھی جو خاکوں کے سلسلے میں ابھی تک حکومت اس کے اوپر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہی تھی. بھئی اگر ہم فرانس کو جا کر فتح نہیں کر سکتے، اس سے لڑائی نہیں کر سکتے، جتنا ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں. ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں، لیکن نہیں کر رہے تھے. لیکن بابا جی نے دھرنا دیا اور اس دھرنے کو ناکام کرنے کے لیے یار حکومت نے سر توڑ کوشش کی. یار اتنے بندوں کو پکڑ کے گرفتار کیا، اتنے بندوں کو گرفتار کیا، لیکن سب کچھ اس کی پھر جب دھرنا ہونے لگا شیلنگ ہو رہی ہے. لیکن مرد کلندر نے ایسے نوجوانوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی، سینہ تان کے کھڑے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور یقین جانو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا جی انہوں نے اپنی ساری زندگی ایسے کام کیے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی لوگ مسجدوں میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، کوئی مدرسے چلا رہے ہیں، عالم دین بنے ہوئے ہیں. اور یہ آپ اپنے پیچھے ایک ایسی فوج چھوڑ گئے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کی نیکی زندہ رہ جائے. آپ اپنے پیچھے نیکی زندہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک تو علماء کرام کا ایک جم غفیر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دوسرا عاشقوں کا ایک جم غفیر چھوڑ کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں یار نا ان کے اندر عالم دین تو تھے لیکن با عمل بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے اندر روحانیت بھی بہت زیادہ تھی. یقین جانو میں اس دن بڑا متاثر ہوا. میرا بیٹا ایک ہاسپٹل میں داخل تھا، گلاب دیوی ہاسپٹل، سنا ہوگا نام. تو میں ہاسپٹل کے اندر وہ کینٹینیں ہوتی ہیں، وہ کینٹین سے کوئی سودا لینے گیا. یار ایک بالکل نوجوان، میرا خیال ہے 15-16 سال کی عمر کا، اس نے میری بات سنی کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. میں نے اس کو بھائی یہ چیزیں چاہیے. اچھا وہ کیا کرتا ہے، وہ نا چیزیں اٹھانے لگا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا. یار میں حیران پریشان رہ گیا کہ یہ چھوٹے سے بچے کے اندر یہ عشق مصطفیٰ کا جو جذبہ پیدا کیا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور وسیلہ خادم رضوی بن رہا ہے. اور میرے گھر میں الحمدللہ چھوٹے چھوٹے میرے پوتے وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ کون ہے جو ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر رہا ہے؟ اور پھر میں نے ان کے اندر دیکھا روحانیت بہت زیادہ تھی، بہت روحانیت تھی. میں خود حلقہ 130 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لبیک کی طرف سے. اچھا، میری ساری زندگی حضرت صاحب دینی کاموں میں گزر گئی، سیاست سے اپنا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. آپ میں سے بہت سے بندے جانتے ہیں دعوت اسلامی سے اتنا عرصہ لگے رہے. اچھا، تو 130 میرا حلقہ بھی نہیں تھا، جہاں میری رہائش تھی وہ حلقہ بھی نہیں تھا. تو اس حلقے میں سے کیونکہ یہ لبیک تحریک ابتدائی دن تھے تو کوئی بندہ سامنے نظر نہ آیا تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب دین کی خاطر. میں نے کہا حضرت صاحب پورے پاکستان میں جہاں مرضی مجھے کھڑا کر دو. یار جو بندہ ایک کونسلر بھی کبھی نہیں کھڑا ہوا ایم این اے کے الیکشن میں کھڑے ہو گئے. یقین جانو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا. اور رضوی صاحب کی پیچھے دعا تھی، ہاتھ تھی کہ یار نہ اپنے پاس پیسے، نہ کوئی طریقہ کار، نہ سیاست کی البے جانے، اس کے باوجود پورے حلقے میں تیسری پوزیشن آئی الحمدللہ. اچھا، اور اس کے علاوہ جب وہ الیکشن ختم ہوئے نا تو میں پھر تبلیغی کاموں میں مشغول ہو گیا. تو بابا جی نے دھرنا دیا ہوا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو میرے بچے سارے جاتے تھے لیکن میں اپنے کاموں میں مشغول تھا. تو میں لیٹا ہوا تو خواب کے اندر حضرت صاحب تشریف لائے. کہنے لگے حافظ صاحب آپ ہمیں بالکل ہی چھوڑ گئے یار، آتے ہی نہیں ہو. دیکھو خواب کے اندر آ کر. تو میں بیدار ہوا، میں نے بچوں سے کہا بھائی تم نے جانا تو مجھے بھی ساتھ لے جانا. میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا. یقین جانو میں وہاں گیا، ایسے راستے سارے بناتے گئے اور مجھے اپنی سیٹ کے ساتھ بٹھا لیا. کہنے لگے بھائی حافظ صاحب آ گئے ہیں. اچھا، مجھے ابھی تک یاد ہے ان کے الفاظ. اور کہنے لگے تم کہتے ہو بابا خادم رضوی بڑی سخت بات کہتا دیکھو ہم نے حافظ صاحب کو بلا لیا، یہ تمہیں نرم طریقے سے سمجھائیں گے، ان کی بات مان لو. پھر کہنے لگے اب حافظ صاحب کا بیان ہوگا. تو یہ الحمدللہ ان کی بڑی روحانیت تھی، بڑا ان کا ایک میرا مطلب ہے کہ رول تھا. اور میں آپ حضرات کے سامنے ایک گزارش کروں گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی جنتی کا جنازہ پڑھا جائے تو جتنے جنازہ پڑھنے والے وہ بھی جنتی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. جس کا جنازہ پڑھ رہے ہو وہ اگر جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جنتی بنا دیتا ہے. میں کہتا ہوں یہ آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی ایک بہت بڑی سعادت ہوگی اگر ہم ان کے جنازے میں شرکت کر لیں. کل صبح 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ مینار پاکستان ان کا جنازہ ہوگا. اور پبلک کتنی آ رہی ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ پہلے اعلان ہوا تھا کہ جمعے سے پہلے، پھر اعلان ہوا جمعے کے بعد، لیکن پبلک کا اتنا پرزور اصرار تھا. کوئی کوئٹے سے آ رہے ہیں، کوئی کراچی سے آ رہے ہیں، کوئی وہ کہنے لگے ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اس کو آپ اور ذرا تاخیر کریں. تو اس وجہ سے ان کا جنازہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک اپنا گمان ہے میرا کہ یہ ایک تاریخی جنازہ ہوگا اور خوش نصیب وہ افراد ہوں گے جو اس جنازے میں شرکت کریں گے. مجھے ابھی تک یقین دانو وہ منظر یاد ہے کہ بلا سید ابو البرکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا جنازہ تھا اور میں ان کی چارپائی کے نیچے چل رہا تھا. یقین دانو جنازہ جہاں سے گزر رہا ہے پتیاں اوپر سے لوگ ڈال رہے ہیں اور میرے جیسے بدکار پر بھی پتیاں پڑ رہی ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا مجبوری کام نہ ہو تو کوشش کرنا کہ کل ان کے جنازے میں ضرور شرکت کرنا.
میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب وہ افراد ہوں گے جو ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل ایمان کا درجہ ہے، اور آپ حضرات سب مسجد میں بیٹھے اس بات کا اقرار کرو گے کہ یہ ایسا امیر المجاہدین، ایسا مرد کلندر تھا کہ حق بات کرنے میں بالکل ذرا ڈرتا نہیں تھا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، اس ایک مرد کلندر سے امریکہ جیسی حکومت بھی ڈر رہی تھی، فرانس والے بھی ڈر رہے، انڈیا والے بھی ڈر رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی دولت۔ نہ ان کے پاس کوئی کلاشنکوف، نہ ان کے پاس کوئی جناب اپنا سیکورٹی، نہ کوئی اور ایسا بات، لیکن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت ایمانی ایسی عطا کی کہ الحمدللہ بڑے بڑے دنیا کے سپر پاوریں ان کا نام سن کے تو ڈول رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اگر ہماری اسلامی بہنیں صحیح ہو جائیں تو یقین جانو ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ کو ایک دلیل دوں۔ یا وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بچے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچوں کو خاک کہے گی نماز پڑھ۔ بچہ آگے سے کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اونچی بولو۔ بچے نے نماز شروع کر دی، بچہ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، ماں شکر کی پڑیا بنا کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ بچہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، جائے نماز اٹھاتا ہے، نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آتی ہے، بچہ پکا نمازی ہو گیا۔ ایک دن قافلے میں سفر کر رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، بچے نے شور مچا، او قافلے والا رکو۔ کہنے لگا کیوں روکے؟ کہنے لگا نماز پڑھنی ہے۔ کہتا نماز پڑھنے سے کیا ملتا؟ کہتا شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ شکر کہاں سے مل جائے؟ کہنے لگا میں پڑھ کے سکھاتا ہوں۔ جائے نماز بچھایا، نماز شروع کر دی، ادھر بچہ نماز پڑھا، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ فرماتے ہیں پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، شکر کی پڑیا نکلتی تھی، آج جائے نماز اٹھایا پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے۔ سبحان ارے اللہ، یہی سبحان بچہ آگے چل کر بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں، وہ بھی تو یار ماں ہی تھی نا۔ بچے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے۔ کیا پڑھنے؟ بچہ مسجد میں آ جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے یاد ہے۔ اچھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب نے سوچا شاید پہلا پارہ پڑھ کے آیا ہوگا، بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب حیران ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ ہے بات کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگے جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ کتنے پارے جی؟ ہائے ہائے ہائے۔ مولوی صاحب حیران ہو گئے، بیٹا 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگا جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں،
جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا، آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے، منہ طرف ٹی وی شریف اور گانے گا رہی ہے، بچہ بھی گود سے نکلتا، وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے، پہلے خود ناچتا ہے، پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں مولوی صاحب کوئی تویز ہے گا جیتے دے دیو۔ اب مولوی صاحب کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے ناچ گانے کی طرف موڑ دیا۔ اب چھڑی سوکھ گئی ہے، اب تو چاہتا ہے سیدھا ہو جائے، وہ کیسے سیدھی ہو جائے؟ کاش تو نے اپنے بچے کا رخ ابتدا میں ہی مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا، آج بچہ بھی مدینہ مدینہ کرتا ہوا پیدا ہوتا۔ ارے یہی بچہ جو ماں کی گود سے 18 پاروں کا حافظ نکلا ہے، یہی آگے چل کر غوث اعظم بن جاتا ہے، پیران پیر بن جاتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں آج ہماری مائیں صحیح ہو جائے، ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور سناؤں گا، ہو سکتا ہے یہ سن کر دل میں شوق پیدا ہو، ہم بھی زیادہ درود پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ کے اس گاؤں کے اندر کسی بندے کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، صدر پاکستانی بن جائے، پھر وہ اس گاؤں میں رہنا پسند، وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرے۔ اب اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آنا، ہر بندہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی، عہدہ بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہیں، شرط لگائی تو صرف اتنی، فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا جنت میں اگر میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیوں، میں چند باتیں عرض کروں گا، بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ آپ کوہ طور پر جاتے اور وہاں جا کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن دل میں خیال آیا میں گفتگو کرتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا، تو اظہار کر دیا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ ضرور دکھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں پھر اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا،
اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر مجھے دیکھ لینا۔ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، یہ جل کے سرما ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے کہ یا اللہ میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت، اونچی بولو، برداشت۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں تجھے ذرا اپنے محبوب کے امتی کی شان بتلاؤں۔ کس کی شان بتلاؤں؟ اونچی بولو ذرا، یا اللہ امتی کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا اور تو بے ہوش ہو گیا، ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ یار آپ نے ایک بات کی طرف پتہ نہیں توجہ کی ہے کہ نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ ارے ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے ہمیں پیدا ہی اپنے محبوب کا امتی بنا کے کر دیا، محبوب کا امتی بنا کے رکھ دیا۔ اور ایسے محبوب کا امتی بنایا، ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا جو اتنی شان والا کہ اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ارے اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ایک یہودی حاضر ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں تو وہ جو سامنے درخت ہیں ان کو آپ اپنے پاس بلائیں، اگر یہ آ جائیں تو میں سمجھ جاؤں گا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان درختوں کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف جا کے تو درختوں سے کہہ دو اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائیں؟ کہنے لگا جی میں کہہ دوں اور آ جائیں پھر تو بڑی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر ان کو پیغام دے دے۔ فرماتے ہیں جیسے یہودی نے جا کر پیغام دیا اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے، ارے درختوں کو وجد آ گیا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے، زمین کو چیرتے ہوئے آئے، سرکار کے قدموں میں آ گئے، سرکار نے اشارہ فرمایا واپس جا کر لگ گئے، ارے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ اشارہ کر دیں تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں، ارے ہمارا نبی تو اتنی شان والا اشارہ کر دیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا میں نے جو کچھ کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ ٹھیک ہے جی بولو یار صحیح۔ تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ جی ہمارا نبی اتنی شان والا کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا سا اونچی بول، چاند بھی مانتا ہے، ان کا کہا درخت بھی مانتے ہیں، ان کا کہا جانور بھی مانتے ہیں، میرے نبی کا کہا پتھر بھی مانتے ہیں۔ تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا جس نبی کا کہا جانور مان رہے ہیں، پتھر مان رہے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جان نہ ہوگا، جس نبی کا کہا رب بھی نہیں ٹالتا، ہم اس نبی کا کہا نہیں مان رہے، امتی ہو کر نہیں مان رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا؟
کہنا جی اکھ ہی نے کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے، اگر وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے لاہور میں حضرت صاحب فجر میں مسجد میں چلے جاؤ، مسجد ویران، اور جناح گارڈن چلے جاؤ، اتنا رش، پارکنگ کے لیے گاڑی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑ، میں نے کہا صوفی صاحب آپ کیوں الٹے ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اچھے بھلے بندے کو الٹا کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ بھئی آپ حضرت صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ ذرا اٹھ کر میرے پاس آ جائیں، آپ کی مہربانی، یہ لال شرٹ والے آپ آ جائیں، دوسرے کو بھی ساتھ لے آئے، کیونکہ آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی، تو میرے پاس بیٹھ کے آپ باتیں کریں۔ یار نا ہم یہاں کمائی کرنے کے لیے نہیں، گنوانے کے لیے نہیں آئے۔ اشارہ بھی میں نے کیا لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس نبی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آگے اونچا بولنے سے آواز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یار ہم کمانے کے لیے آئے ہیں یا گنوانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر انتظامیہ والے کوئی ہیں تو یہ باہر جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھائیں، اگر نہیں سمجھا سکتے ان سے بولیں بھائی چلے جاؤ آپ حضرات، جب لنگر کا وقت ہوگا تو پھر آ جانا۔ یار یہ میں آپ کو ایک بتلا، یقین جانو لاکھوں کا مجمع ہو توجہ سے نہ سنے اپنے کو مزہ نہیں آتا یار۔ چار بندے بیٹھے ہو سکون سے بیٹھے سنیں گے نا اپنے کو مزہ آئے گا۔ اور یہ ایک بات یاد رکھو کہ جب بندہ بیان سنتا ہے اگر توجہ سے سنے گا، دل پر چوٹ لگی تو ہو سکتا ہے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تو یہاں آئے اس لیے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چلے۔ تو اگر ہم یہاں آ کر اپنی گفتگو کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، تو بھائی شور شرابہ کے لیے تھوڑا وقت ہے، سارا دن جو مرضی کرو، لیکن جہاں سرکار کی محفل ہو رہی ہے تو اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کہنے لگا حافظ صاحب آپ ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر سمجھ جاؤ، یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ارے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ تھلے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اونچی آمین کیا دو یار۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ نمک کھانا چھوڑ دو، تو سن جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی جی چھوٹا کو چھاڑ دیو، تسی وڈا کو چھاڑ دیو۔ یار مسجد سے بیٹھے جے گل سچی کرنا، چھاڑ دینی ہے کہ نہیں چھاڑ دینی؟ اونچی بولو یار۔ اچھا تاجو کوئی دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔
بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، چوریاں ڈکیتیاں نہیں چھوڑ رہا. ہمارے ایک دوستوں میں دوست تھا، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ڈبہ رکھ دو تو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کس نے منع کر دیتا ہے؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم. مجھے کہنے لگا نہیں حافظ صاحب، ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا یار میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یار ڈاکٹر نے کہنا تو حلال چھاڑنا میں، نبی نے کہنا حرام نہیں چھاڑ رہے. میں نے کہا ڈاکٹر نے تو خیر خواہ کہنا میں، وہ جی خیر خواہ کدوں تک ہوندی ہے جنی در فیس جیب چ پاندے رہو. کیوں جی فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیندے نے؟ بولو تو صحیح یار. تو فیساں بھی پاندے رہو، انی دیر خیر خواہ جنی دیر ساچ سا مر گئے تو خیر خواہی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ نے، آج اگر اسی زندہ ہوا تو سرکار دے صدقے نال ہی زندہ ہوا. یار قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا. جو کم تولتے تھے زنا نہیں کرتے تھے، اور جو زنا کرتے تھے کم نہیں تولتے تھے. آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو، اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ارے عذاب نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر جتنے بھی خیر خواہ ہیں، وہ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، وہ لنگوٹیے یار ہیں، جو کہتے ہیں آؤ ساڑھنا تاش کھیڈ ہوئے، آ ساڑھنا جوا کھیڈ، آ ساڑھنا شراب پی، اور مت کبرا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مران گے. کیوں جی مسجد سے بیٹھے سچی گال کرنا، جدو مر جائیے تو پھر نال مر دینے. پھر کہنے لے جو جلدی نال کدے بو نہ آن لگ پوے. جنہیں خیر خانے قبر سے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر سے نال نہیں جائے گا. ارے کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندہ، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. ارے جنہیں بھی خیر خانے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر سے نہیں جائے گا. اور میرے آقا ایسے خیر خانے جدو سارے واپس آ جائیں گے، سرکار قبر سے بھی تشریف لے آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر میدان معاشر چ جدو ماں اکلوتے نو چھڑ کے نس رہی ہوئے گی، سرکار اتھے بھی خیر خواہی فرمان گے. اور میں تاڑے اگے ہاتھ بن کے ایک بات عرض کروں گا، ایسے خیر خواہ دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے؟ اونچی بولو یار، ایک دفعہ پھر اونچی آواز نہ بولو. تو آؤ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. نماز میری اکھاں دی، اونچی بولو یار ذرا. اچھا میں اس حدیث مبارکہ تو کی مطلب اخذ کرنا وا، میں اس سمجھنا وا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے کہ اے میرے امتی جدو تین میں نماز پڑھدا ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے. اور گل بھی میں سچی کر رہا وا یار. دیکھو اسی رات دے پچھلے پیر پاویں پیشاب کرن واسطے اٹھیے،
اگے ساڈا پتر جائے نماز تے کھڑا نماز پڑھے ہوئے، یاری اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہو گیا، دل کندا ٹھنڈا ہوئے گا۔ ارے اگر باپ دا دل ٹھنڈا ہو رہا ہوئے تو سرکار تے ماں باپ نالوں بھی زیادہ امتی نال پیار کر دینے، میرے آقا دی اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوندیاں ہون گیا۔ یا جدوں اسی نماز پڑھنے ہاں سرکار دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے، جدوں اسی چوریاں ڈکیتیاں کرنے ہاں، زنا کرنے ہاں، شراب پینے ہاں، بے حیائی دے کام کرنے ہاں، بہناں دیاں جائیداداں تے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھراواں دیاں جائیداد تے قبضے کر، یتیماں دے مالاں تے قبضے کر کے بیٹھے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، ماں باپ دی نافرمانی، ماں باپ نو گالاں کٹ رہے نے، رشتہ داراں نو توڑ دے پے نے، کیا سرکار دی اکھاں پھر بھی ٹھنڈیاں ہون گیا؟ تو خدا را دیکھو میرے سب دے سامنے ہاتھ بندے جے، جس نبی دا میلاد منا دے اس نبی نو راضی کرنے والے کام بھی کریا کرو یا۔ اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی آؤ ایک اور حدیث تان دس دیا۔ یہ حدیث عموماً ایڈی مشہور ہے کہ مسیتاں دے وچ لکھی ہوندی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے۔ کدی چابی ہے؟ نماز جنت کی، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولے، نماز جنت کی۔ اچھا ایک چھوٹا جنا میرا سوال ہے، چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ اونچی آواز نہ بولو گے تو چابی دا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا چاہیے کہ پہلے کرنا چاہیے؟ یار جدوں تسی مسجد چ بہ کے اقرار کر لیا وے کہ چابی تو بغیر اسی تالا نہیں کھول سکتے، تو چابی دا بندوبست بھی مرن تو پہلے کرنا وے، تو پھر جدوں مسیتوں آواز آنے حیا علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے، پھر گھر کیوں بیٹھے کی کر دینا، مسجد چ کیوں نہیں آتے یار؟ میری گل غلط ہے، میری جھولی چھپاؤ۔ یا جب تسی تسلیم کر دیو چابی تو بغیر تالا نہیں کھل سکتا، تو چابی دا بندہ بس مرن تو پہلے ہی کرنا وے، تو پھر جو مسیتوں آواز آندی ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے، آؤ جنت کی چابی کے لیے، پھر مسیتیں کیوں نہیں آندے یار؟ کیوں جی آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اونچی آواز نہ بول دو۔ ایک چھوٹا جنا اور میرا مسئلہ حل کر دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ نہیں وجہ میں تھان دسنا وا، وجہ میں تھان دسنا وا۔ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو اونے دندے پے ہون گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ اگر لیور نے 10 چابی نو دندا وے 1، اصل تسی تھوڑا جنا توجہ نہ سنو، سجے کھجے دیکھن دی بجائے نہ توجہ نہ سنو۔ ایک دندے نال تالا کھل جائے گا، 2 نال 3 نال، جدوں 10 ہون گے پھر ہی کھلے گا نا۔ تو آؤ اج میں تانوں کیا بھی دس جاواں کہ جنت نو تالا لگا جنا دے 5 لیور نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کنے لیور نے؟ 5 لیور۔ پہلے دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام ظہر، تیسرے دا عصر، چوتھے دا، پنجویں دا۔ تو جڑا ایک نماز پڑھ دا وے ایک دندہ پا رہا وے، تالا کھل جائے گا؟ 2 نال 3 نال، کنیاں نال کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ 5۔ سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ایک اور چھوٹا جنا میرا مسئلہ وے وہ بھی حل کر دیو تہاڈی مہربانی۔ یار تہاڈے گھر چ صندوق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چ گندے کپڑے رکھ دیو کہ صاف رکھ دیو؟ گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ ہے گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ نہیں اے بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ آؤ میں تانوں صحیح جواب دساں۔ اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے بھی، ناپاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھیے۔ صندوق کدے واسطے بنایا وے؟ اونچی بولو یار۔
ناپاک کپڑے واسطے باسکٹ رکھیے تو جدو صندوق اسی پاک کپڑے واسطے بنایا وے ناپاک نہیں رکھ دے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے, ناپاکا واسطے دوزخ بنائی ہے. نہیں بنائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے امتی تے گناہ کرن گے, انہوں دا اندر ناپاک ہو جائے گا, وہ دوزخ چی سڑن گے, میں کیویں دیکھ کے برداشت کروں گا, یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جا. انہاں نمازاں نال ہوئے گا کی؟ فرمایا جویں کسی دے گھر دے سامنے نہر جاری ہوئے, وہ دن چ 5 دفعہ غسل کرے, وہ دے بدن تے میل نہیں رہندی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا, وہ دے باطن چ گناہاں دی میل نہیں رہن دیاں گا, جنت دا حقدار بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور چھوٹا جنا تہاڈے کول مسئلہ پوچھ لواں. حضرت صاحب تہاڈے والد صاحب یا تہاڈے بزرگ کوئی مدینے شریف تو تہاڈے واسطے تحفہ لیان, وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے, ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, جائے نماز بھی ہو سکتا وے, کھجورا پانی بھی ہو سکتا وے. اگر تسی اس تحفے دی قدر نہ کرو, انہوں ضائع کر دو, مسجد بیٹھے جے سچی گل کرنا, تحفہ لے آنے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوئے گا؟ ناراض. تھوڑا جہا اور اچھی آواز میں بولے. تحفہ لے آنے والا, یار جیڑا تحفہ مدینے شریف تو لے آیا جائے, جیڑا وہ دی قدر نہ کرے, تحفہ لے آنے والا ناراض ہو جائے. یار کدی سوچا جے نماز کتوں دا تحفہ وے؟ اللہ اللہ, جنت جنت. نماز تے لا مکانہ دا تحفہ وے, ارے ایسا تحفہ وے بھیجن والے رب العالمین نے, لیان والے رحمت للعالمین نے. جیڑا اس تحفے دی قدر نہیں کرے گا, رب ہونا تے راضی ہو جائے گا؟ نہیں. مجھے بولو یار, سرکار ہونا تے راضی ہو جان گے؟ نہیں. تو پھر اسی اتنے بیٹھے کادے واسطے ہیں؟ سرکار نو راضی کرنے واسطے. تو پھر راضی کیویں سرکار ہون گے جدوں اسی نمازاں دی پابندی کران گے. کیوں جی حضرت صاحب؟ اچھا ایک اور چھوٹا جنا میں تہاڈے اگے سوال کر دیا یار. حضرت صاحب میں اتنے مسجد چ بیٹھا ہوں, ایک طرف میرے دوست بیٹھے نے, ایک طرف ابا جی بیٹھے نے. دوست میرا کہنا حافظ جی آج ایس دروازے تو باہر نکلنا جے. ابا جی کہنا نہیں پترا ایس دروازے باہر نکلنا. میں نے کدی مننی چاہیے؟ اچھی بولو یار صاحب. یار بڑی کام دی گل کہن لگا ہوں, باپ دی گل کیوں مننی چاہیے؟ یہ دا جواب ایک ہی ہوگا حافظ صاحب, انہوں دا رتبہ زیادہ ہے. کیا جی؟ دوست نالوں باپ دا رتبہ زیادہ ہے. جدوں دوست تے باپ دا کیا کٹھا آ جائے تو پھر جڑا وڈا رتبے والا بھی وہ دی گل منی جائے. ہیں جی نماز دے وچ بھی جدوں فرض تے واجب کٹھا آ جائے تو واجب نو چھڑ دے تے فرض نو پڑھ لیتا جاتا ہے. یار جدو چھوٹے رتبے والے تے وڈے رتبے والے دی گل کٹھی آ جاوے تو پھر کدی مننی چاہیے؟ اچھا کوئی میں دسے گا اللہ اکبر دا مطلب کی ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ سب سے اونچی بولو یار, اللہ سب سے سب تو وڈے دی گل ماننے ایسے. اج اسی دوست نو راضی کر دینے ہاں, رب نو ناراض کر رہے ہیں. خدا کے لیے تھوڑی دیر ذرا سوچ لو ہم کر کیا رہے ہیں. چلو فیصلہ میں تاڑے ہوتے چھاڑنا وا, یا تسی ایک ملازم رکھ دے جے, ڈیرے تے رکھ دیو, گھر رکھ دیو, کارخانے چ رکھ دے جے, دکان تے رکھ دے جے. ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آوے, دوسری دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے, تیجی دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. کیوں حضرت صاحب انہاں کی سلوک کرو گے؟ ان سزا دو گے, چھٹی کرا دو گے, یہی کرو گے نا. میں کہوں صوفی صاحب غریب آدمی کیوں مارتے بھیجے, کیوں چھٹی کرا رہے؟ جواب مل رہا ہے حافظ جی
3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا, اونچی بولو ذرا, 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جے 3 دفعہ بلان تو نہ آوے انہوں اے سزا دے رہے جے. تے کدی سوچا یہ تہاڈا خالق تانوں روزانہ 5 دفعہ بلاندا وے, جڑا 5 دفعہ بلان دے اوتے بھی نہیں آ رہا او دی سزا کی ہونی چاہیے؟ اگر حالے بھی گل نہیں سمجھ آئی تو میں تانوں ایک اور مثال دے رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلے سوال کیڑا ہوئے گا؟ یار اینی آواز نہ بولو جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے بھی پتہ چل جائے. تو میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا کیا ساڈا پہلا سوال صحیح ہے؟ تو پہلے سوال چ پھس گئے, اگلے سوالوں کا کی بنے گا؟ جڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے جے میری گل دی تصدیق کرو گے, جنہوں اسی ایگزامینیشن حال چ بہنے ہاں, پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل میں ہوتے آسان ہو جاتے ہیں. جے پہلے چ اٹک جاوے اگلے آندے بھی ہون تے بھول جاندا وے. چلو میں گیس لگواواں, بے شک تیاری نہ کرو. تسی کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا, لیکن میرے آقا دا فرمان غلط اونچی بول دو یار. جب سرکار نے فرما دیتا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا, پھر سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کٹ گئی ہے یار. اگر نمازی بننا چاہتے جے تو نسخہ میں دس دیا سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ لو جی نسخہ صرف اینا گا جے کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے, کی میں آکھیا حضرت صاحب, اگر اے وجود تھوڑا جو اچھی آواز, اگر اے وجود تو اس وجود انہوں رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہاں. جیڑا وجود رب دے اگے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ بس روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ چ تے نہیں جائے گی, پھڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بہت نہیں, پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایماندار بس اسی سارے نمازی بن جائے, میرے آقا کنا خوش ہو جائیں. اے جے محفل میلاد دا مقصد اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیں دے آ گئے. ایتھے آئے ہو تو اپنے رخ مدینہ شریف وال کر کے دا. ان نسخے دی سویر دی دوزوی سن میں کیا مکمل نسخہ دس دیا ہوں نا, صبح دوپہر شام. سویر دی خوراک پوچھتے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے تو پہلے والی ہے. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے, میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. وہ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے یار؟ تو وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے. فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا ہوں کل تو شروع کریں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جی اچھی آواز نہ بولو. اونی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان سے بھوک مارے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے. اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ تو دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تساں کیوں مانتے پہ جی؟ چلو جڑا شیطان نو اپنا دشمن سمجھدا ہوتے اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھا گے, اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر رہے ہوں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.
یقین جانو جڑے بڈھے بڈھے بندے بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کرن گے. ایک وہ وقت ہوندا سی حضرت صاحب اسی چھوٹے چھوٹے فجر دی نماز پڑھن جانا, جس گھر دے اگوں دی گزرنے سن اندروں تلاوت کلام پاک دیاں آوازاں آ رہی ہوندیاں سی. تے برکت اینی سی کہ ایک بندہ کمان والا ہوندا سی, پورا ٹبر کھان والا, تے دولت پھر بھی ختم نہیں سی ہوندی. بلکہ اگر میں اے کہہ رہا تو غلط نہیں ہوئے گا, انہاں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکاناں چ اسی بیٹھے ہیں, ساڈی اوقات نہیں کہ ایک مرلہ جگہ لے لئیے. اج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے, پیسے دا پتہ ہی نہیں کرتا کدھر جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. اپنے گھراں چ نظر مارو, کنے کنے مہینے گزر کے نے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے. قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے, تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نہیں بہن دینا, تیرے گھر چ برکت ہی نہیں ہو جائے. یقین جانو کئی گھراں چ شوق دا کیڑا قرآن نو شہید کردا جا رہا ہے. اتنا وقت نے کھول کے ہوائی لا دے. ایک بندہ کہنا جی میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا آیا, میں نے کی کرنا, میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو. تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا, کیا پتہ تیری سویر زیر زمین ہو جاوے. بڑے بندے رات نو ستے نے, سویرے اٹھنا نصیب. حضرت صاحب ایک میرے نا سوشل میڈیا پر میرے بیانات آتے رہتے ہیں, فیس بک پر اور یوٹیوب پر جائیں گے نا, میرا نام لکھیں گے حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی, تو آپ کو بے شمار بیانات ملیں گے. ایک کلپ جو پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا, اور اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں بے نمازی بن گئے. وہ کلپ کے بارے میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا. اس کلپ کا نام میں نے رکھا ہے مہمان کی 3 قسمیں. کتنی؟ اونچی بولو ذرا. پہلی قسم کا مہمان وہ ہے, آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ, اور زجی بہ جاؤ چلے جانا, اور روٹی کھا کے جانا, اور چائے پی کے جانا, یار ایڈی بھی جلدی کا دیے. یعنی یہ مہمان کی پہلی قسم ہے, آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ. دوسری قسم وہ ہے, آگے ہم کہتے ہیں جلدی نکلے, اچھا یار باقی گلاں پھر کریں گے, کوئی ضروری گل ہے فون تے کر لے, میں کہتا ہوں نکلے فٹافٹ. اور تیسری قسم ہے کہ میں کہتا ہوں میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو. مہمان کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ پہلی قسم آ جائے ہم کہتے ہیں جائے نہ. دوسری قسم آگے ہم کہتے ہیں جلدی نکلے. تیسری قسم ہم کہتے ہیں میرے گھر میں یہ داخل ہی نہ ہو. یار یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو یار. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ہاں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہیں؟ ہائے 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 ہائے. فرمایا اگر مسجد میں آ گئے ہو, دل لگ رہا ہے, نماز پڑھ لی, کہتا میں تسبیح بھی پڑھ لواں, میں قرآن بھی پڑھ لواں, درود پاک بھی پڑھ لواں, بیان بھی سن لواں. فرمایا سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے. رب نہیں چاہتا یہ جائے, رب کہتا اور بہ جا, اور بہ جا, اور بہ جا. تو جب مسیطے آیا جلدی نہ ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جا رہا ہے. سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے, رب نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ زیادہ دیر ٹھہرے. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں, وہ اپنا کمال نہ سمجھے, اپنی قسمت پر روئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس قدر گر گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کر رہا. اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر وہی آتا ہے جس کو رب توفیق دیتا ہے. اپنی ہمت سے کوئی بھی نہیں آ سکتا. میں دلیل یہ دیتا ہوں, آج ہماری مسجدوں میں وہ سہولتیں میسر ہیں جو عام گھروں میں نہیں ہیں. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں, پنکھے لگے ہوئے ہیں, کئی جگہ اے سی لگے ہوئے ہیں, گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا. تو یہ چاہیے پورا پنڈ ہی مسجد سے آ جاوے, لیکن آندہ وہی ہے جنوں رب توفیق دیندا. اگر گل دی حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور تانوں بڑی پیاری مثال دیاں.
ایک بندہ غریب آدمی ملازم سی، اس سیٹھ صاحب دے نال سفر کردا جا رہا سی، نماز دا ویلا ہو گیا، انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے، وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی، مسیت آئی تے چلتے مسجد آ گئی، سیٹھ کہنے لگا میں باہر کھلونا ہوا، جا تو جا کے نماز پڑھیا، سیٹھ باہر کھلو گیا، وہ اندر جا کے نماز شروع کر دیتی، نماز جو کچھ سرور آیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدے لمبے ہو گئے، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، یہ باہروں آواز دینا اوئے اور تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہوئے، تینوں اندر کنے پھاڑ لیا وے، کہہ رہا تینوں باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دینا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ چلو آخر ایک ایسی گل دس دیا تمہیں ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا، ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمتی پھٹ گئی جی، قسمتی الٹ گئی ہے، میں کہتا نہیں کہ میں پتہ چلے، کہنے لگا جی میں جس کاروبار سے ہاتھ پانا وہ نقصان ہی ہوتا ہے، جتا پلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، جس چنگے کام سے ہاتھ پانا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا، اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بولو ذرا۔ میں نے کہا بھائی ایک مور دیکھی جائے سٹیمپ، ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے سیدھے ہوندے نے، اونچی بولو ذرا۔ میں نے کہا مور تے الفاظ الٹے لکھے نے، لیکن جدو اے ہوئی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ، میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے، سارے گھر والے بھی نمازی بن جان، سارے بچے بھی نمازی بن جان، تو میں ایک کتاب لکھی ہے، دا نام رکھا نمازی بننے کا نسخہ۔ یہ 5 نسخہ جاد نے، یہ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے، جماعت ترک کرن دیاں وعیداں، زندگی جہاں قضا نمازاں ہوئی انہوں نے کیویں ادا کیتا جائے، ایسا کمال طریقہ تہاڈا وقت بھی نہ لگے تو نمازاں بھی ادا ہوندیاں جان۔ اور ایک گل کردیاں میں نے شرم آندی ہے یار، میں دیکھے چٹیاں داڑیاں نے، پوتے پڑپوتے والے، غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ میں سر پھڑ کے بہ گیا، میں کہ پاک کیویں ہوندے ہوں گے، ساڈیاں اسلامی پہنا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل ہو رہا۔ میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جائے، انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے، اور نماز دے مسائل ایسے لکھے نے۔ یہ کتاب ہے جنتی کون۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے 72 فرقے سی، میری امت 73 ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک دے۔ آج ہر کوئی کہنا سی جنتی، میں کتاب ہی لکھتی، میں کہ فیصلہ تسی کرو جنتی کیڑا جائے۔ ایک کیا کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی، یہ میں اسال ثواب تے لکھے ساتا چیلم کل برسی تے اولیاء اکرام دے مزارات حاضری کیویں دیتی جاوے، اُتے توبہ کیویں پیش کیتا جاوے۔ ایک کیا کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، میلاد شریف تے لکھاں روپے لاندے نے، اگر کوئی پوچھے کتے لکھا جی جواب نہیں دے پاندے، میں ایسے دلائل دیتے کہ جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے۔ ایک کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت، یہ تے ہر گھر دی لوڑ جے۔ آج ایمان دے ڈاکو بڑے نے، کوئی کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہنا حاضر ناظر ماننا شرک ہے، کوئی کہنا بندے نے داتا کہنا شرک ہے، کوئی کہنا میلاد شریف منانا شرک ہے۔ میں ایسے دلائل دیتے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اے کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے۔ میں کہا جی شادی دی ابتدا ٹولکی نال کرو گے تو ساری زندگی ٹولکی بجے گی، تو جی ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نال کر لو تو برکتاں ہو جان گیا۔ اس کتاب سے میں دسیا خوشحال گھرانہ چاہتے ہو، بیوی کیسی ہوئے، میاں کیسا ہوئے، سس سہرا کیسا ہوئے۔ ایسی کتاب ہے کہ وہ گھر جڑے اجڑن دے قریب سی وہ بھی آباد ہو گئے یار۔ ایک کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ ایک کتاب اج دے دور دی بڑی زبردست کتاب ہے
اج صحابہ کرام دی شان چ کوئی بے ادبیاں گستاخیاں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اتحاد دی شان چ بے ادبیاں گستاخیاں کر رہا ہے۔ میں اس کتاب چ دسیا وے چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی اہل بیت اتحاد ہے، سب میرے آقا دے گلشن دے مہک دے ہوئے پھول لے گئے نے۔ انہاں دا آپس سے تعلق ہی ہے۔ صحابہ کرام تے جڑے اعتراضات کرتے ہیں وہ دے جوابات اس انداز نہ دیتے نے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ بن گئے۔ تے اے کتاباں دے چند سیٹ گڈی دے وچ رکھ کے لیاندے سی، جنہاں نوں لوڑ ہوے باہروں لے لینا۔ انہاں دا ہدیہ صرف 500 روپیہ گوے، اور کوشش کرو یار اپنے گھراں دے وچ کتاباں ضرور رکھو۔ اج ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بڑے نے، نہیں ہے کہ تے اسلامی کتاباں نے، جے اسلامی کتاباں نہیں ہونگیاں بچے اسلامی کیویں بنن گے؟ اس واسطے میں تہاڈے اگے ریکویسٹ کراں گا، اگر کسی نوں اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے ماں باپ دے اصالے ثواب واسطے یہ کتاباں لے کے تقسیم کرو۔ اسی لنگر تقسیم کرنے وہ بھی اچھی گل ہے، لیکن لنگر کھان کی گل ختم۔ کتاب پڑھ کے اگر کوئی نمازی بن گیا، وہ ایمان بچ گیا، ہو سکتا ہے جنت سے جان کا سبب بن جاوے۔ آخر دے وچ میں جڑی انجمن میلاد کمیٹی ہے انہاں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا وا، اور میں انہاں دے اگے ایک ریکویسٹ کراں گا، یہ پتہ نہیں میری گل انہاں نوں چنگی لگے کہ بری لگے۔ عموماً میلاد کمیٹی والے کی کرتے ہیں، محفل کروان تو پہلے بڑی پاجناس کر رہے ہیں، فلیکس چھپوا، یہ کر وہ کر، مولیاں نہ رابطے تے انج کرنا تے نعت خانہ نہ رابطے، تے جدوں محفل ختم ہو جاندی ہے پھر ٹھنڈی نیند سو جاندے نے، وہ کہندے نے اسی کام کر لیا وے، بس کام ساڈا ہو گیا وے۔ تو میں عرض کراں گا میرے بیان تو بعد تہاڈا کام ختم نہیں یا کام شروع ہو گیا وے۔ اج جنہ نے ہاتھ کھڑے کیتے نے نا سارے نے پڑھ کے مسیطے بھی لے کے آنا ہے کہ بھائی تسی ہاتھ کھڑا کیتا سی، آ جاؤ نماز پڑھن جان، آ جاؤ نماز پڑھن ہے، یا تسی بھی چابی نو دندے پانے نے، آ جاؤ دندے پان واسطے، آ جاؤ چابی دے واسطے، جنت جان واسطے چابی دی لوڑ ہے، آ جاؤ چابی واسطے چلیے۔ یعنی اگر تسی یہ لویا گرم ہویا وے، تے دو چار چوٹا مارو گے، اے یار اچھا پرزہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ ساڈے واسطے جنت جان دا سبب بن جاوے۔ تو اس واسطے میں تہاڈے کے ریکویسٹ کراں گا، یہ بیان تے سن کے تو تسی ہو سکتا ذہن چوں نکل جاوے، یہ کتاباں میں سادہ زبان چ لکھیاں نے، جڑا اردو پڑھ سکتا ہے کتاب سمجھ لے گا۔ تو تسی کوشش کرو، اگر مکمل سیٹ کوئی نہیں لے سکتا، ایک کتاب چاہتا ہے جو بھی نمازی والی بھی ان کو علیحدہ مل سکتی ہے، لیکن کوشش کرو یار یہ کتاباں ضرور لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی ساریاں دی حاضری منظور مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔